بولو سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ سارے لوگوں کے سارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ اللہ خوب معاف فرمانے والا، سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو میرا تو ہو جا، میرے بندے تو میرا ہو جا۔ بھائی دیکھو معافی کب ملیں گی، تنخواہ کب ملیں گی؟ جب آپ ملازم بنیں گے تو تنخواہ ملیں گی؟ نہیں بھائی، آپ ملازم نہیں بنیں گے تو تنخواہ کہاں سے ملیں گی میرے بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو میرا ہو جا۔ کیا ہو جا؟ میرا ہو جا۔ پھر اب یہ رمضان کئی کو آیا؟ ماہ رمضان اسی لیے آیا گناہگاروں کو دنیا سے توڑ دے اور خدا سے جوڑ دے۔ جب بندہ نماز تراویح میں کھڑا ہوتا ہے، جب بندہ روزے کی حالت میں افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے، جب بندہ اپنی آرام والی بستر کی نیند کو چھوڑ دیتا ہے، سحری کے لیے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، جب ایسے عجیب و غریب مراحل سے گزرتا ہے نا بھائی، یہ عام دنوں میں یہ کام نہیں ہوتے کیا؟ افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھے، پوری صورت سوکھ گئی، ہوٹاں پورے ایسا لٹک رہے ہیں، حلق میں سے آواز نہیں نکل رہی، پیٹ جا کے پیٹ کو لگ گیا، دیکھے تو انہیں سب سے بڑا مریض دکھ رہا، یہ عثمانیہ کا پیشنٹ دکھ رہا، بول رہے ایسی حالت ہو جا رہی۔ اچھے لوگوں اتر گئے میرے بھائی 8 دن میں، طبیعت کی گرمی ہے، پیار بھرا روزہ ہے الحمدللہ، اچھے لوگوں اتر گئے الحمدللہ۔ جب دسترخوان پہ بیٹھتا، سامنے لذیذ میوے ہیں اور گرمیاں ہیں بول کے نئے شربتاں لا رہے بھائی، نہیں آپشولا بھی آ جا رہا، ماشاءاللہ سے لیمبو کا شربت بھی آ جا رہا، رسنا بھی آ جا رہا، لمکا بھی آ جا رہا، جوس بھی آ جا رہا، آما بھی اب بھی نکلے، وہ آم کا جوس بھی آ جا رہا، موسمبی کا جوس، پورے جوساں سامنے ہے، اس کا حلق پورا سکڑا، پھر زبردست چلڈ پانی لیجیے۔ اب آپ کیا آزمائش ہو رہی میرے بھائی، اللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے لذیذ پورے تربوز خربوز میوے آم، طبیعت سے اور قسمت میں تو اپنی چھتے کو کھانا، پٹھوں کا نے خالی کھرچنے بھائی، غوث و خواجہ کا صدقہ تو خدا کی قسم ہمارے پاس ہے میرے بھائی، الحمدللہ۔ پرسوں کیا ہوا معلوم، ایک پٹھا بازو والا افطاری لے کے جا رہا مسجد کو، بولا ہولے مسجد کو افطاری لے جانا کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے رے؟ نہیں، مسجد کو افطاری لے جانا کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ کون مسجد کو، کون سے صحابی مسجد کو افطاری لے جا کے روزہ کھولے تھے؟ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ پٹھے فاتحہ پہ حدیث یاد آئی تو افطاری پہ حدیث کہیں کو یاد نہیں آئی، حلق اندر چلے گا بول صاحب سکھ گیا پورا۔ ارے ہولے تیرا حلق سکا تو افطاری کھاتا، ہما کو بزرگوں کا صدقہ یاد آئے تو 11ویں کا کھانا کھاتے، ہمارے میں تیرے میں یہی کمال ہے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، تو ہوا کیا، ہمارے جو حالات ہے، ہمارے جو بزرگوں کا طریقہ ہے، خدا کی قسم بڑا ایتھنٹک ہے، وہ بڑا ایتھنٹک ہے، خدا کی قسم اسی میں نجات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے، جو قدرت بنائی ہے، تو ہوتا کیا، افطاری کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، مشروبات رکھے ہوئے، لذیذ میوے رکھے ہوئے ہیں، اور بندہ ہے کہ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے، گھڑی کو دیکھ رہا 15 منٹ باقی ہے، دعا میں ہاتھ اٹھا دیا، مولا سے مانگ رہا، رو رہا، تڑپ رہا، بلک رہا، اپنے لیے مانگ رہا، ماں باپ کے لیے مانگ رہا، مرحوموں کے لیے مانگ رہا، بیوی بچوں کے لیے مانگ رہا، عزیزوں دوستوں کے لیے مانگ رہا، رب کریم تک اس کی صدا پہنچتی ہے۔ مولا کریم جب اپنی رحمت والی نظر اس پہ ڈالتا ہے، مولا پوچھتا ہے فرشتوں کیا بات ہے، یہ بندہ ایسے کیوں بیٹھا ہے، جبکہ اس کے سامنے لذیذ مشروبات ہیں اور یہ نیوے رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ کھا نہیں رہا ہے، پی نہیں رہا ہے، دکھ بھری آواز سے مجھے پکار رہا ہے، بات کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ اس لیے نہیں کھا رہا ہے کیونکہ وہ روزہ رکھ کر ہے، اے اللہ وہ روزے کی حالت میں ہے۔ تو فرشتوں سے اللہ رب العزت پوچھتا ہے، فرشتوں یہ میرا بندہ روزہ کس لیے رکھا ہوا ہے، کیا غرض ہے، کیا مفاد ہے؟ تو کہتا ہے مولا خدا ہے تیرے رب ہونے کی قسم، اے اللہ اس نے روزہ نہ کسی غرض و غایت سے رکھا، نہ کسی مطلب و مطالب سے رکھا،
کہ روزے کے بدلے میں تو راضی ہو جائے، مولا تو راضی ہو جائے، مولا تو راضی ہو جائے. صرف تیرے لیے بھوکا ہے، تیرے لیے روزہ رکھا ہے، تیرے لیے پیاس سے جو ہے تڑپ رہا ہے، تیرے لیے بھوک کی شدت کو برداشت کر رہا ہے. تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سنو، میرا بندہ نوالا اٹھائے، وہ مشروبات وہ لذیذ میوے منہ میں لے، سن لو، اس سے پہلے اس کا رب اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے. اللہ کہتا ہے بندو فرشتوں سنو، میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے. اسی لیے آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے من صام رمضانا ایمانا واحتسابا، جس نے بھی ماہ رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالی اس کی ماضی کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. گویا کہ رمضان کے روزے رکھنے والا اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اللہ اللہ. پھر ایک حدیث شریف ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرما من قام رمضانا ایمانا واحتسابا، جس نے ماہ رمضان میں راتوں کا قیام کیا، یعنی تراویح پڑھا. کیا پڑھا؟ تراویح پڑھا. کیونکہ روزہ عام دنوں میں افطار کا وقت نہیں ہوتا، عام دنوں میں تراویح نہیں ہوتی، عام دنوں میں شب بیداریاں رمضان کی طرح نہیں ہوتی. پیارے دوستو، حضور کہتے ہیں جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، تو حضور ارشاد فرماتے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کا رب اس کے گناہوں کو تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے. گویا کہ وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اللہ اللہ. قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، اللہ کی رحمت پر قربان جائیں دوستو. یہ اللہ کی شان ہے، گناہگاروں پر اللہ اتنا مہربان ہے. اب گناہگار بندوں کو چاہیے کہ وہ ماہ رمضان سے استفادہ کر لے، ماہ رمضان کا فائدہ اٹھا لے، ماہ رمضان شریف کا احترام کر لے، ماہ رمضان شریف کی تعظیم کر لے، ماہ رمضان مبارک شریف میں اپنے منہوں کو بند کر لے. منہوں کو بند کر لے سے مطلب گالی گلوچ سے، طنز و طعنہ سے. منہوں کو بند کر لے جھوٹ بولنے سے، منہوں کو بند کر لے لوگوں کی غیبتیں چغلیاں بیان کرنے سے. پیارے بزرگ اور دوستو، جب بندہ اپنی زبانوں کو اس طرح سے پاک کر لیتا ہے، خدائے رب ذوالجلال کی قسم اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے. یہ رمضان ہمارے درمیان ہمیں مولا سے جوڑنے کے لیے آیا ہے. کس سے جوڑنے آیا؟ مولا سے جوڑنے آیا. ہمارا کام ہے رمضان شریف میں خوب عبادت کرنا، تقوی اختیار کرنا، خوب پرہیزگاریاں کرنا، سحر کے وقت میں بستر کی نیند، آرام کی نیند، کیونکہ اب رمضان میں جلدی نہیں سو سکتے آپ. تراویح پڑھ کے گئے کرے تک آپ کو 11 بج جاتے، 11:30 12 بج جاتے گھر کو گئے. اب بعض لوگ تراویح پڑھ کے 12 بجے جا رہے ہیں، سیٹ صاحب بھی 12 بجے جا رہے ہیں دکان بند کر کے. جی کیا ایسا گھر کے دیکھ رہے ہیں؟ انہوں بھی گراہکاں پورے سمیٹ کے گئے تک 12 بج جا رہے بیچارے. یوں سوتے ہی بیگم آئے، اٹھو اب بھی لیٹ آنا. بیگم بولے حضرت سحری کا ٹائم ہوگا. جی ارے باپ رے باپ. انسان سحری کے لیے نیند چھوڑ کر اٹھ جاتا ہے. تو سن لو دوستو کیا نعمت ہے. اللہ اللہ. حدیث پاک ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. اور اب اٹھنا کتنا کمال کا ہے ذرا غور کر کے دیکھیے. روزے دار کا اٹھنا کتنا کمال کا ہے ذرا غور کر کے دیکھیں. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری کر لیا کرو، یہ میری سنت ہے. جو سحری میں تم کھاتے ہو نیکیوں کے پلڑے میں وہ غذا تولی جاتی ہے، نیکیوں کے پلڑے میں وہ غذا تولی جاتی ہے. بروز محشر سحری کا کھانا نیکی کے پلڑوں میں تولا جائیں گا. ایک جگہ ایسی بیان کرا تو ایک نوجوان بعد میں مل کے پوچھا حضرت پھر دبا کے کھانا کیا سحری میں؟ اب تک خالی تلے ہوئے انڈے پہ پاپڑ پہ اکتفا کر رہا تھا، آج سے کوفتے شامیہ شکمپور کٹلیس وغیرہ بھی دیوں کیا؟ ارے بولا اس کا مطلب یہ نہیں ہے رے بھائی کہ تو تیسرے حکم تک کھا لے، مغرب تک خالی ڈکاریں چل رہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے.
خوب کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سحری سنت ہے، مطلب یہ نہیں ہے. نکاح سنت ہے بولے تو 6 کر لیتے کیا؟ بولو نا جی، نہیں کرتے. شریف لوگ آئے جی حیدرآباد میں. پیارے بزرگوں اور دوستو، سنت ہے سحری کرنا، مطلب یہ نہیں ہے کہ تیسرے حکم تک کھانا. سنت کا مطلب یہ آقا علیہ السلام نے اس کو سنت اس لیے کہا اس کو ترک مت کرو، ترک مت کرو. کیوں؟ کیونکہ جب تم سحری کا کھانا کھاتے ہو تو وہ کھانا نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا. اللہ اللہ، نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا. پیارے بزرگوں اور دوستو، پھر فرمایا جاتا ہے کہ سحری میں اتنا ضرور کھاؤ کہ جب صبح ہو تو بھوک کا احساس ہونے لگے. سحری میں کھانا، مگر اتنا کھانا کہ دن میں بھوک لگنا. مغرب تک مست ہے پٹھے، کیا رہے بھائی فریش دکھ رہا، نہ صورت اندر جا رہی، نہ حلق سک رہا، نہ پیٹ دبلا ہو رہا، جیسا تھا ویسی چھے، ویٹچ نہیں گر رہا. کہاں سے گریں گا مولانا؟ تیسرے حکم تک تڑی دی اسے سحری میں. ایسا نہیں. سحری کا مطلب ہے کہ سنت ہے ضرور کھائیں، لیکن دن میں روزہ رکھنے کا احساس ہونا، یعنی کہ روزہ لگنا، حیدرآبادی زبان میں روزہ لگنا. جیسے ہی آپ کو 11 بجے 12 بجے بھوک کا احساس شروع ہو گیا تو اب آپ کا ثواب میں انکریمنٹ ہوتا، ثواب میں اضافہ، کیونکہ جتنی بھوک لگیں گی اتنا ثواب ملیں گا. اب آپ ظہر پڑھنے کے بعد بالکل تھوڑے لاغر ہو رہے، سمجھو ٹیکا ہوکا لے رہے مسجد میں، یہیں سو جانا دل بول رہا، تو آپ کا ثواب اور بڑھ گیا. کیونکہ اب آپ جو بھوک کی شدت جو برداشت کر رہے ہیں، طبیعت پہ جو بار پڑ رہا ہے، یہ مولا کے لیے ہے. اور مولا کہتا ہے جو میرے راستے میں تکلیف اٹھاتا ہے میں اس کو اجر دیتا ہوں، ثواب میں اضافہ کر دیتا ہوں. اب عصر کی نماز ہو گئی، طبیعت پوری نڈھال ہو گئی، اب بالکل گھر میں بیٹھ گئے یا دکان میں بیٹھ گئے، بالکل اب خاموش بیٹھے، گرا کہا تو بعد میں آؤ بھائی پلیز. یہ کیفیت چل رہی، سبحان اللہ، یہ کیفیت چل رہی. تو اب سمجھ لیجئے کہ اب آپ کے روزے کی جزا کیا ہے. سن لیجئے، فرمایا جاتا ہے ہر عمل کا بدلہ جنت ہے. نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، زکات دو گے تو جنت ملے گی، حج کرو گے تو جنت ملے گی، ماں باپ کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، بیوی بچوں کا حق ادا کرو گے تو جنت ملے گی، زنا شراب چوری غلاظت شرارت سے بچو گے تو جنت ملے گی. مگر مولا فرماتا ہے جب میرا بندہ میری خاطر روزہ رکھ لیتا ہے اور روزے کی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے تو میں اب اسے روزے کے بدلے میں صرف جنت نہیں دیتا، صرف ثواب نہیں دیتا، بلکہ میں خود روزے کی جزا بن جاتا ہوں. میں خود روزے کی جزا بن جاتا ہوں. اللہ اللہ، یہ ہے روزہ لگنے کا، یہ ہے روزہ لگنے کا بدلہ. اللہ کے لیے روزہ رکھنا چاہیے. اللہ کے لیے جب روزہ رکھتا ہے اور بندے کو روزہ لگتا ہے تو بدلہ خود اللہ ہوتا ہے، اللہ بدلہ ہوتا ہے. دوستو پیارے بزرگوں اور دوستو، روزے دار کی مثال کیسی ہے معلوم؟ ایک مرتبہ بادشاہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اپنے دربار میں اعلان کرے، جنگ میں فتح ہوئی تھی، بڑے خوش ہوئے، بہت مال غنیمت آیا تھا، بہت خوش ہوئے. خوش ہو کر محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اعلان کر دیے کہ آج جس کو جو مانگنا ہے مانگ لے، میں دینے کو تیار ہوں. ایک وزیر آیا، بولے حضرت وہ سونا میرے کو چاہیے، لے لے. دوسرا بولا حضرت چاندی تو لے لے. انہیں بولا زیورات مجھے لے لے. بولے مجھے وہاں کی زمین، بولے لے لے. مجھے وہ باغات، بولے لے لے. جو مانگتا گیا آپ دیتے چلے گئے، دیتے چلے گئے، دیتے چلے گئے، دیتے چلے گئے. آپ کو پنکھا کرنے والی ایک بڑھیا تھی، انہیں بیچاری بازو ٹھہری، پنکھا ہچ کر دیا بیوی. حضرت اس کی طرف پلٹے، محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت، پلٹ کے پوچھے کیا ہوا، تم کچھ بھی نہیں مانگتے؟ تو بولے بادشاہ مانگنا تو چاہتی ہوں مگر مجھے خوف ہے، جو مانگوں گی میرا بادشاہ دے گا کہ نہیں دے گا. بولے یہ تم ہماری توہین کر رہی ہو، ہم نے سرے محفل اعلان کیا ہے کہ ہم سے جو مانگے گے ہم دیں گے، اور تم جب سے دیکھ رہی ہو جو مانگ رہا ہے ہم اسے وہ دیتے چلے جا رہے ہیں. بولے بادشاہ پھر بھی ایک بار سوچ لے، میں کچھ اور مانگ لوں گی تو کہیں آپ پریشان تو نہ ہو جائے. بولے مانگ لو، ہم اعلان کرتے ہیں ہم تمہیں دیں گے،
जैसे ही सुनी पंखा बाजू रखी, बादशाह के सर पे हाथ रखी, मेरे को तू होना बोली। अक्लमंद थी उन्हें बोली सल्तनत के हिस्से लेके क्या करूं, साहिब सल्तनत को ले ले तो हिस्सा ही खत्म, अपन रानी मां पक्के है। नहीं, रोजा भी वही छे। बोले बंदे ये सवाब वो नेमत वो दर्जा लेके क्या करता, तू मुझे एहतराम कर ले, खुदा तेरा हो जाएगा, तू खुदा का हो जाएगा। खुदा तेरा हो जाएगा, तू खुदा का हो जाएगा। तू मेरा एहतराम कर ले, मौला तेरा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, रोजे का बदला अल्लाह है दोस्तों, रोजे का बदला अल्लाह है। रोजा रख लें, रोजे को बड़े एहतमाम से रखें। खाली रोजा रखने का मतलब नहीं, आजकल नए नए मतलबा निकाल लिए हमारे मियाँ भाया हैदराबादी, मियाँ भाया नए नए मतलबा निकाले। रोजा रखने का मतलब क्या होता है? भूखा रहना, नमाज नहीं पढ़ना, कुरान की तिलावत हरगिज नहीं करना, बोले ज़कात लाइट लेना, मामलेदारियां किराक पना करना, असर के बाद मस्जिद को आए तो एक आध फाइट तो कर लेना। हमारी मस्जिदों में झगड़ा असर का क्या, अरे जान दे रहे भाई दोनों रोजेदार पागल लड़ ले रहे, किराक है छोड़ दे, रोजे की हालत बोले तो लड़। ये सारी चीजों से बचते हुए रोजा रखने का नाम रोजा है। रोजा खाली भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है। रोजा रखने का मतलब है कि कसरत से अल्लाह का जिक्र करना, रोजे की हालत में कसरत से अल्लाह का जिक्र करना, तो रोजा कामिल होता चला जाता है, रोजा अकमल होता चला जाता है। लड़ाई झगड़े से बचना, नमाज की पाबंदी करना, कुरान की तिलावत करना, उठते बैठते चलते फिरते आते जाते अपने यार अपने मौला को याद करते रहना। अल्लाह 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 अल्लाह, अपने मौला को याद करते रहना। जो ऐसा कर लेता है तो अब रोजा उसको बदले में खुदा से मिला देता है, खुदा से मिला देता है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हदीस शरीफ है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखो रोजेदार की क्या इज्जत है, रोजेदार की क्या शान है, रोजेदार के लिए क्या खुसूसी इंतजाम रब्बे करीम ने फरमाया है। फरमाया जाता है जन्नती तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों होंगे, अरबों खरबों होंगे, और जब आमिना का लाल शफात कराएगा तो सारे दोज़खी भी जन्नती हो जाएंगे, सारे गुनाहगार जन्नती हो जाएंगे, सारे खताकार जन्नती हो जाएंगे सिवाय बाजू वालों के। कई को बोले तो पट्टे हुजूर की शफात मानते ही नहीं, इन्हें मानता नहीं तो अल्लाह इसको देता ही नहीं, है ना भाई, बोलो ना जी भाई। हाँ, जो मानता उसको देता, जो नहीं मानता होता ही नहीं, होता ही नहीं। तो इसलिए प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, तो अब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शफाअत फरमाएंगे तो अल्लाह अपने हबीब की रिजा की खातिर वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, आपका रब आपकी खातिर आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। ओए 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 ओए, आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। हबीब पाक जब शफाअत के लिए सजदे में सर झुकाएंगे, अल्लाह इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, सारी दोज़ख गुनाहगारों से खाली हो जाएंगी। पलट के देखे तो खाली बाजू वाले रहेंगे, इंशाअल्लाह बाजू वाले रहेंगे बस। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, गौर करने वाली बात है, अल्लाह इतना देगा, मगर मेरे भाई दोज़खी जन्नती जब इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, मगर वीआईपी सेक्शन जन्नत में एक वीआईपी सेक्शन है, आपको मालूम है उसका दरवाजा भी अलग है। जन्नत के 8 दरवाजे, कितने, जरा जोर से बोलो। देखो, जहां नहीं जाना है वहां का पता मालूम नहीं करना, जहां जाना है वहां पूरा मालूम कर लेना, नहीं तो बाद में भटके तो कोई बताने वाले नहीं रहते। तो इसलिए प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अपने को जन्नत में जाना है। जन्नत के कितने दरवाजे हैं, जरा जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और 8 दरवाजे कैसे मालूम, ऐसे ये 6 फीट के है, 12 फीट के। अजी सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तेज रफ्तार घोड़ा जन्नत के दरवाजे की इस चौखट से दौड़ना शुरू करे तो इस चौखट पे पहुंचने के लिए 70 साल का वक्त लग जाएगा। तेज रफ्तार घोड़ा
तेज रफ्तार घोड़ा यहां से दौड़ना शुरू कर रहे थे, तो 70 साल लगेंगे कहते। उतना बड़ा दरवाजा है, खाली चौखट चौड़ाई उतना बड़ा है। वैसा एक दरवाजा जिसको वीआईपी सेक्शन बोलता हूं मैं, अल्लाह वैसा एक दरवाजा सिर्फ और सिर्फ रोजेदारों के लिए रखा है। सिर्फ और सिर्फ, बोले दूसरे कोई नहीं आना ऐसे, ये सिर्फ अपने खास लोगों का बात है। तुम रोज इधर आओ। तो इसलिए रोजा मिल गया तो जाय नहीं करना। कई हमारे भाइयों को मैं देखो सहरन होने के बाद भी सहरी कर रहे हैं। भाई सहरन होने के बाद सहरी कभी नहीं करना। सहरन होगा खलास, सहरी खत्म। एक निवाला नक्को रे बड़े भाई, वो एक ही खराब करने वाला है, देखते रहो प्लीज। सहरन होने के बाद सहरी नहीं करना और सहरन होने से पहले रोजा नहीं खोलना। बाजू वाला 10 मिनट पहले बजा दे रहा पट्टा, इन्हें बहुत डेंजर है। इसका सहरन सुन के कभी भी रोजा नहीं खोलना। आप सहरन से पहले रोजा नहीं खोलना, यह रोजा मकरू हो गया। और सहरी के बाद, सहरन से पहले अगर आप रोजा खोल लिए तो रोजा फासिद हो गया। आप सहरन के बाद भी अगर सहरी करते रहे तो रोजा मकरू हो गया। तो रोजे को मकरू होने से भी बचाना, रोजे को फासिद होने से ही बचाना। रोजा बस ऐसा रोजा होना कि हम होना और हमारा मौला होना, दूसरा कुछ और नहीं होना। खाना भी खा रहे हैं तो उसकी रिजा के खातिर, भूखे भी रह रहे हैं तो उसकी रिजा के खातिर, नमाज को भी आ रहे हो सिर्फ मौला की रिजा के खातिर, कुरान खोल के बैठे हो तो ये शर्त न को लगाओ कैसा भी अब के एक कुरान तो पढ़ तू बाप, ऐसे शर्ता लगा के कुरान मत पढ़ो। कुरान भी इसलिए पढ़ो मौला मैं तुझे सुना रहा हूं, तू मुझे सुन रहा है। मौला की रिजा के लिए कुरान की तिलावत, मौला की रिजा के लिए जो है खत्म कुरान, मौला की रिजा के लिए तरावी, हर चीज बस अल्लाह ही अल्लाह होना, दूसरा कुछ और नहीं होना। जब ऐसा रोजा होता है तो फिर वैसा फजल भी होता है, वैसी जजा भी मिलती है, वैसी अता और मेहरबानी और नवाजिश भी होती है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के वास्ते ये माह रमजान मुबारक शरीफ हमें क्या करता है, अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ने के लिए आता है। तो बंदा सहरी इफ्तार के वक्त भूखा रहता है और रात में ठहरे होकर तरावी पढ़ता है। अल्लाह पूछता है फरिश्तों से, फरिश्तों कई को ठहरे लोग? अल्लाह को मालूम नहीं है, मालूम है, मगर फरिश्तों से क्यों पूछता है मौला? इसलिए पूछता है ताकि फरिश्तों को बता दूं। जब हजरत आदम का जसद अक़दस तैयार हो रहा था तो फरिश्ते एतराज करे थे, ए अल्लाह इनको कहीं को पैदा कर रहा? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ए अल्लाह हम है ना तेरी तस्बीह बयान करने के लिए, ए अल्लाह हम है ना तेरे तक़द्दुस के लिए, तेरे एहतराम के लिए, तेरी इबादत के लिए, तेरी बंदगी करने के लिए अल्लाह हम हैं। तो रब्बे करीम ने उनसे कहा कि मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। तुम लोग इबादत कर लो तो क्या कमाल की बात है, ना तुम्हारे बीवी है, ना तुम्हारे बच्चे है, ना तुम्हारे भाई है, ना तुम्हारे को जो है मंडी में कोई दुकान है। फरिश्तों की दुकान है क्या यहाँ? बोलो ना जी, फिर ऐसा घूर के देख रहे। मीर आलम मंडी के कारोबार की लज्जत तुम्हारे क्या मालूम है? किराना स्टोर पे जब गिराक आता 10-10 हजार का सामान लेके जाता, 2-2 हजार मुनाफा बचा तो दिल जो लचकता, उसका मजा तुमको क्या मालूम है? मदीना बिल्डिंग पे शॉपिंग होती है, बेहतरीन तरीके से सेठ जो है दुनिया को जो है कमाने के लिए बैठा है। 11 महीने उतने नहीं कमाता, 1 महीने में जितना कमाता, तुमको वह लज्जत क्या मालूम है? और वैसी लज्जतों को छोड़कर जब मेरा बंदा मेरी खातिर मस्जिद में खड़ता है, ऐ फरिश्ते वो मजा तो सिर्फ मैं जानता हूं। इसलिए रब ने कहा मैं जो जानता हूं वो तू नहीं जानता है। अल्लाह 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 कह रहा मैं जानता हूं, बंदे तुझे क्या मालूम है? तुझे तो कुछ भी नहीं है। मेरे बंदे को तो सारी लज्जतें लगी हुई है, उसको शॉपिंग भी करना है। बेगम रोजाना घर में बोल रहे क्या जी आज कपड़े लाए? आज कब करा थे शॉपिंग? कब है? नहीं बेगम तरावी के बाद। अब बेचारी टेंशन में है। बंदा अपने बंदों के हुकूक बाद में अदा कर रहा है, मौला का हक पहले अदा कर रहा है।
اللہ اللہ. تو اب بندہ جب مولا کے لیے ایسا کرتا ہے, مولا کے لیے بھوکا رہتا ہے, مولا کے لیے دکان چھوڑ کے نماز کو آتا ہے, مولا کے لیے دکان چھوڑ کے تراویح کو آتا ہے, مولا کے لیے جو ہے شوگر ہونے کے باوجود بھی, بی پی ہونے کے باوجود بھی, ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود بھی خالصتاً للہ روزہ رکھ لیتا ہے, تو اللہ کہتا ہے اے فرشتوں, میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. تم کو تو کچھ نہیں ہے, تم عبادت کر لو, تم مجھے اللہ اللہ کہہ کے پکارو تو کیا کمال کی بات ہے. ادھر سے دنیا میرے بندے کو پکارتی ہے, ادھر سے شیطان میرے بندے کو پکارتا ہے, ادھر سے نفس میرے بندے کو پکارتا ہے, ادھر سے مال اور بیوی بچوں کی محبت میرے بندے کو پکارتی ہے, ادھر سے عزت اور رتبے منصب اور عہدے میرے بندے کو پکارتے ہیں. یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر جب میرا بندہ میرے دربار میں آتا ہے تو بس وہ لذت میں ہی جانتا ہوں, میرا بندہ ہی جانتا ہے. وہ سرور کیا ہے, وہ کیفیت کیا ہے, وہ پیار کیا ہے, وہ بندے اور خدا کی محبت کیا ہے, بس وہ آنے والا بندہ جانتا ہے, دیکھنے والا خدا جانتا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو, یہ ہے کمال کی بات. اس لیے اللہ کہتا ہے کیا, مولا کہتا ہے فرشتوں, میں اپنے بندے کو 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ محبت کرتا ہوں. 70 ماؤں کی محبت ایک طرف, میری محبت ایک طرف. نہیں, ہمارے دادا پیر حضور سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ محدث دکن رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, مثال دے کر سمجھاتے ہیں اللہ کی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کیسی ہے. مثال دے کر فرماتے ہیں, دیکھو ایک گھر میں چھوٹا بچہ, 1 1.5 سال کا بچہ موشن کر لیا, نجاست کر لیا, بازو سے خالہ گزرے, آنٹی, ناک کو کپڑا لگا کے بولتے بہت گندا ہے رے تو, جب ایسی کرتے رہتا, ہٹ. بولتی نہیں بولتی, بولو بھائی. خالہ دھلاتی, خالی اچھا دکھا, پاؤڈر دکھا, لگا کے آیا تو اماں میرا بچہ بولتی, موشن کر لی جب میری بہن کا بچہ بولتی. پیارے بزرگ اور دوستو, غور کرنے والی بات ہے. نانی ماں گزرے, اماں انہیں تو پورا گھر ہی غارت کر دیا با, یہ نانی ماں کے جملے. دادی ماں بولتے اس کو لے جا کے باہر پھینک دے رہے, گندے کاما کرتے رہتا. ارے باپ رے باپ, بیچارہ پریشان ہے, ایک موشن اتنے لوگوں سے نفرت دلا رہا. بھائی بہن جا کے کیا کری, ماں کو اٹھائی, ماں بیچاری کمرے میں سو رہی, بیڈ روم میں. بولے اجی بہن اٹھو, تمہارا بچہ موشن کر لیا. اللہ اللہ. ماں کیا کرتی, باہر لے جا کے پھینک دے اس کو, نہیں بولتی. خلیز ہوگا, گندا ہوگا, نہیں بولتی. نیند قربان کر کے اٹھ جاتی. اٹھ کے ماں اپنے بچے کے قریب آتی, گود میں اٹھا کے واش روم لے کے جاتی. گود میں اٹھا کے چلا لیتے بھی نہیں, گود میں اٹھا کے لے کے جاتی. ناک کو کپڑا نہیں لگاتی, بچے کے ساتھ نفرت والا رشتہ نہیں رکھتی, گود میں اٹھاتی. اور وہ بدبو سارے گھر کو متاثر کر سکی, مگر ماں کی ممتا کو متاثر نہیں کر سکی. لے کے جا کے ہاتھ سے رگڑ رگڑ کے اپنے بچے کا جسم دھلاتی, اور پھر پلوں میں لپٹ کے اندر لے آتی, اور پھر پاؤڈر لگا لگا کے پیار کر کر کے بچوں کو کپڑے پہناتی. بولے وہ بدبو ماں کو متاثر نہیں کر سکی, وجہ کیا ہے؟ بولے ایک درجہ ممتا ہے, ایک درجے کی محبت ہے. ایک درجے کی محبت ماں کو نجاست کی بو سے دور نہ کر سکی, ماں کی محبت کو متاثر نہ کر سکی. مگر فرماتے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور اس کی مثال یوں دی جاتی ہے, محدث دکن ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے, معدہ سوکھ جاتا. دیکھو دوپہر کا وقت ہوتا, معدہ سوکھ جاتا, معدہ سوکھنے کے بعد ایک بو ظاہر ہوتی منہ سے. خود روزے دار اپنے منہ کی وہ بو سونگنا پسند نہیں کرتا, خود روزے دار اپنی اس بو سے جو ہے پریشان رہتا ہے. اور اگر کسی سے بات کرنے کھڑ جائے, وہ منہ سے بو نکل جائے تو سامنے والا ایک قدم پیچھے ہٹ کے بات کرتا. کوئی آدمی روزے دار کے منہ کی وہ بو سونگنا پسند نہیں کرتا. محدث دکن ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہا میں روزے دار سے نہیں, میرے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں.
اس کی دلیل کے طور پر آقا علیہ السلام کا یہ قول ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی وہ بو مجھے جنت کی مشک کی خوشبو سے بھی اچھی لگنے لگتی ہے. جنت کی مشک کی خوشبو سے اچھی لگتی ہے. اللہ اللہ، یہ ہے 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا پروردگار. مولا کہتا ہے بندے آ جا، میں معاف کرنے کو تیار ہوں. اور اللہ رب العزت کس سے کہہ رہا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ جو خطاب ہے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یہ خطاب اللہ والوں سے نہیں ہے. یہ خطاب آمنہ کا لال کا چہرہ دیکھنے والے صحابہ سے نہیں ہے. یہ خطاب غوث اعظم اور غریب نواز سے نہیں ہے. یہ خطاب اللہ کے ولیوں سے نہیں ہے. یہ خطاب ہم گناہگاروں سے ہے. کہہ رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہوں میرے بندے، تو میری رحمت سے نا امید مت ہو. اللہ گنہگاروں سے خطاب کرے، میری رحمت سے نا امید مت ہو. میرے بندے تیرے اربوں کھربوں کروڑوں بھی گناہ ہو گئے، آج توبہ کر لے. آج پہلے دہے کا اختتام ہے، آج توبہ کر، میں آج معاف کرنے کو تیار ہوں. روزے کے وقت میں، افطار کی حالت میں، سحری کے وقت میں توبہ کر، میں تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں. ایک روایت میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر روز دن میں 2 وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں مولا بندے کی دعا رد نہیں کرتا. پھر ایک روایت میں آیا کہ ہر روز رمضان مبارک شریف میں 3 وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی. پوچھا گیا وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ تو فرمایا جاتا ہے پہلا افطاری کے وقت کی دعا، افطاری کے وقت کی دعا. دوسری تراویح کے بعد کی دعا. تیسری سحری کے وقت کی دعا. سحری کا کھانا کھانے کے بعد جو دعا ہوتی، دیکھیے ہوتی اپنے پاس، کہاں ہوتی جی اپنے پاس؟ نہیں ہوتی. اپنا کرتے اتنے، اپنے کو ضرورت کیا ہے وہی اپنے کو؟ نہیں، اپنے کو ضرورت نہیں ہے، جو چل رہی چلنے دو وہی. ہاں، ضرورت کب محسوس ہوتی؟ مصیبت آ کے جان پہ بیٹھ گئی سمجھو، اماں اب کیا کرنا بھائی. اور آج کل تو اتنا گھٹیا قسم کا ماحول چل رہا، اللہ معاف کرے. اللہ ہمارے کو تو کبھی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے. اللہ کبھی کسی مسلمان کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے. پروردگار بالخصوص مجھے نہ ڈالے. اللہ کے گھر بیٹھ کے دعا کر رہا ہوں. ہمارے کو مصیبت آئی تو اللہ یاد نہیں آ رہا، MLA صاحب یاد آ رہے. ہمارے کو مصیبت آئی تو اللہ یاد نہیں آ رہا، پیسے والے لوگ یاد آ رہے. مصیبت آئی تو اللہ یاد نہیں آ رہا. ارے اس کا نگاہ تو کام ہو جاتا پٹھے. ارے اس کے پیچھے پھر نہیں، انہیں پوری چپل رگڑا رہا، انہیں گھما رہا، پھرا رہا، پریشان کر رہا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھما رہا، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مگر 2 وقت چل کے مولا کے دربار میں آنے کو تیار نہیں ہے بندہ. اللہ کہہ رہا ہے بندے، مصیبتوں کا دینے والا بھی اللہ ہے، راحتوں کا دلانے والا بھی اللہ ہے. میرے بندے جو کچھ بھی ہے وہ میں ہوں. اللہ کو بندہ چھوڑ دیا، اللہ کو بندہ چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، ملا کے پیچھے پڑ گیا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے واسطے دیکھو، عقیدہ بتا رہا ہوں اہل سنت کا. یہ وہابیاں یہ عقیدہ نہیں سمجھے، یہ بازو والے بیوقوفاں اتنا سمجھ گئے تو وہابی بنتے ہی نہیں تھے. خدا کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اللہ کے گھر بیٹھ کے بول رہا ہوں، ہم غوث اعظم کو اور غریب نواز کو، بندہ نواز کو، بابا شرف الدین صاحب قبلہ کو، سرکار یوسف شریف بابا کو، حضور محدث دکن کو بھی ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں خدا سے ملاتے ہیں. یہ خدا سے ملانے کا وسیلہ ہے، یہ خدا سے ملانے کا ذریعہ ہے. یہ ہمارے مولا سے ملاتے ہیں اور مولا ان کے تھرو ملتا ہے، مولا ان کے ذریعے سے ملتا ہے. اسی لیے ہم ان کے درباروں میں، آستانوں پر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو کر کچھ مانگے یا نہ مانگے یہ تو ضرور مانگتے ہیں، سرکار غلام آپ کے ہیں، کچھ دو یا نہ دو، کچھ دلاؤ یا نہ دلاؤ، آپ کی مرضی. مصطفیٰ کی غلامی تو دلا دو، رب کا فضل تو دلا دو.
مصطفیٰ جانے رحمت کا عرفان اور معرفت اور خدائے رب ذوالجلال کا قرب دلا دو. بزرگان دین کو بھی ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں خدا سے ملاتے ہیں. انہیں ڈائریکٹ جانے کی چکر میں ہے پریشان پٹھا, اور ہم لوگ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے, اس لیے ہم اولیاء اللہ کا وسیلہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, ساری کائنات کا مسبب الاسباب اللہ ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے واسطے آپ سے میری گزارش ہے, ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ آیا, آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں افطاری کے وقت کی دعا, سحری کے وقت کی دعا اور تراویح کے بعد کی دعا قبول ہے. تو یہ وقتوں کو مت بھولو. مصیبت آنے کے بعد مانگنا کمال نہیں, پہلے ہی دعا کرنا, اے اللہ ہم کو آزمائش میں مبتلا نہ کر, اے اللہ ہم کو بلاؤں بیماریوں سے بچا لے, پہلے مانگ لینا کمال کی بات ہے. اے اللہ ہم کو فتنہ اور فساد سے محفوظ رکھ, پہلے مانگ لینا کمال کی بات ہے. مصیبت آنے کے بعد رونے سے بہتر ہے کہ مصیبت آنے سے پہلے رو کے مصیبت کو بھگا دیا جائے. مصیبت آنے سے پہلے رو کے مصیبت کو بھگا دیا جائے. اور خدائے رب ذوالجلال کی قسم دوستو, اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے, بہت زیادہ پسند ہے. کون؟ ایک دعا کرنے والا, دوسرا روتے ہوئے دعا کرنے والا. اللہ سے روتے ہوئے مانگنا چاہیے. ہمارا رشتہ مولا کے ساتھ عاجزی کا ہے, انکساری کا ہے. ہمارا رشتہ ہمارے مولا کے ساتھ محبت کا ہے. میرے پیارے بھائی, اللہ کے واسطے مولا کے دربار میں آئے تو بڑے عاجز انداز میں, بڑے محبوب انداز میں. اور یہ رمضان یہ سارے چیزیں سکھانے کے واسطے چاہیا. روزہ رہے تو کیا ہوتا, دل رحم والا نرم ہو جاتا روزہ رہنے کی برکت سے. قرآن کی تلاوت, تراویح میں قرآن سنتے, تراویح میں قرآن سنتے, روزانہ قرآن پڑھتے نا, دل نرم ہوتا. نرم ہوتے ایک بندہ رونا شروع کرتا, رونے کی کیفیت آتی رمضان میں. عام دنوں میں دیکھو آپ پٹھا ٹھس سے مسنے ہوتا, مگر رمضان میں دیکھو اس کہیں نہ کہیں جگہ نے لچکدار باتیں سنتا, کچھ ایسا رونا شروع ہو جاتا, کیونکہ دل اس کا رحم والا ہو گیا, دل نرم پڑنے لگا ہے. اب یہ بنجر زمین بن گئی, اب جو بھی بیجاں ڈالنے وہاں کھیتی ہونے والی ہے. یہ دل کی یہ کیفیت بن جاتی ہے. اس لیے میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, اللہ والے کیا کرتے تھے, ماہ رمضان المبارک شریف میں رات رات بھر جاگ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور مولا سے فریاد کرتے تھے. قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور مولا سے فریاد کرتے تھے, مانگتے تھے اور اللہ دیتے چلے جاتا تھا. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مانگنے والوں کو مانگنے کی اہمیت بتانے کے لیے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. بلکہ اب دعا کی اہمیت سمجھانے ایک بات آپ کو کرتا ہوں. اکثر ہمارے پاس دیکھتے ہیں, ہم حیدرآباد میں بہت خطرناک ہے کہ بھئی لوگ حیدرآباد میں, اللہ رحم کرے. میں تو ایسا سسٹم بنانا بلکہ سوچا, کوئی بھی گاؤں والا حیدرآباد کو آ رہا تو پہلے اس کو وہاں بارڈر پہ روک دینا, رنگا ریڈی سے پاس روک دینا, حیدرآباد کے انٹرنس پہ روک کے اس کو پہلے دین سکھا کے اندر بھیجنا. تو گاؤں والے آ کے پورا ماحول خراب کر دیا. بھائی کیسا ماحول خراب ہوا دیکھو. اب امام صاحب ذرا ترائی پڑھ کے ایک 5 منٹ, کیونکہ اب انہوں قرآن پڑھتے نا, ان کا دل بہت زیادہ ملائم ہو جاتا, ان کے اوپر نورانی کیفیت بہت زیادہ اترتی. پہلی صف میں مؤذن کے بازو ٹھہرے تو ثواب ہے بہت زیادہ, پھر امام کے مصلی پہ ٹھہرے تو کتنا ثواب ہوں گا وہ نہیں سوچتے لوگ. سب سے زیادہ فضل کس پہ اترتا, یہ مصلی والے پہ اترتا. بہت ملائم ہوا تو اللہ, بہت نورانی ہوا تو اللہ سے بہت گہرا تعلق رہتا ان کا. اب وہ گہرے تعلق کی بنیاد پہ ذرا ایک 10 منٹ دعا ہو گئی سمجھو. اب گاؤں والا کیا بولتا, بابا اتنی دعا کرتے. ارے دیوانے سن, خدا کی قسم تیری پوری عبادت کا مغز وہ دعا میں رکھا ہوا ہے, وہ دعا میں رکھا ہوا ہے. جتنی دعا کی جائے کم ہے. اب سنی حدیث شریف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جیسے ہی مومن بندہ نماز کا ارادہ کر لیتا ہے, اللہ کی بارگاہ سے رحمت کے فرشتے رحمت لے کر وہ بندے کے پاس آ جاتے ہیں. ایک تھالی میں اللہ کی رحمت لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں. وہ ارادہ تو کر لیا, فرشتے اس کے اوپر رحمت کی تھالی لے کر ٹھہرے ہوئے,
وہ وضو کرتا ہے، فرشتے رحمت کی تھالی لے کر ٹھہرتے ہیں۔ وہ مسجد کی طرف سفر کرتا ہے، فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ وہ مسجد میں آ کر سنت ادا کرتا، انتظار کرتا، جماعت سے نماز ادا کر لیتا، فرشتے اس کے ساتھ ٹھہرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کہتا ہے ارحم لنا یا ارحم الراحمین، اکرم لنا یا اکرم الاکرمین، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ جیسے ہی وہ یہ دعا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے فرشتے میرے بندے پہ رحمت ڈال دے۔ اللہ اللہ، رحمت دعا کرنے والے پہ پرستی ہے۔ بھائی دیکھو، جو مانگیں گا نہیں اس کو دیں گے کئی کو۔ ہماری مسجد میں کیا ہوتا، بازو والے ہے سلام پھیرتے کی بھاگتا۔ ہمارے امام صاحب ایک دن اعلان کرے، نوجوانوں سلام پھیرتے کی مت بھاگو، دعا کر کے جاؤ۔ میں بولا تم دیوانے پاشا ہے یارو، کئی کو بولے تم دعا کرو بول کے اس کو؟ ارے نہیں مولانا اچھا نہیں دکھتا پٹے۔ ارے میں بولا دیکھو جی، اگر انہیں مانگا تو اللہ دیتا، انہیں بھاگ رہا نہیں، اللہ اس کو بھگا رہا۔ بازو والے کو اللہ بھگا دے رہا، تو مانگنا نہیں میں دیتا نہیں۔ نہیں، انہیں مانگا جنت تو مجھے دینا پڑتا، اور اس کی جماعت کا عقیدہ بن گیا دعا نہیں کرنا۔ بولا ویری گڈ، تو جنت مانگنا نہیں، اللہ دیتا نہیں۔ تو اللہ سے مغفرت مانگنا نہیں، اللہ دیتا نہیں۔ اب ایک نیا ہی شوشہ سنا میں کل، پٹھے بول رہے ہیں روزہ کھولتے وقت دعا کرنا بدعت ہے۔ بولا اما کیا برا پھنس گیا پٹھے تو، بے شک بدعتی ٹھہرے بھائی، مگر تیرے واسطے تو مانگنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی بڑا سسٹمیٹک ہے۔ دیکھو مولا کا سسٹم، مولا کا قانون بڑا نرالا ہے۔ دیکھیے مولا کی شان بڑی نرالی ہے۔ بھائی دیکھو، مانگنے والے کو اللہ نہیں دے، ہو سکتا؟ بولو نا بھائی، آپ کے در پہ آ کے فقیر مانگا، کتنے بھی کنجوس ہے تو 2 روپے تو دیتے۔ اب اگر وہ بھی نہیں دے رہے تو اللہ خیر کرے۔ اب معاف کرو بھائی، معاف کرو بولے تو اماں فقیر بولا انہیں میرے سے بڑا خطرناک دکھ رہا بھائی، اس نے میرے سے معافی چاہ رہا پٹھے، اپن امیر انہیں فقیر۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، اس سے خطرناک لوگوں کو میں تو خطاب کر نہیں سکتا، میں سنبھال نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ بہرحال اللہ کی توفیق ہے کہ کتنا بھی کنجوس رہا تو مانگنے والے کو 2 روپے تو دیتا۔ اللہ نے سوچ لیا میں تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، انہیں مانگا تو مجھے دینا پڑے گا، تو میں اس کا عقیدہ ہی بنا دیتا ہوں۔ نماز کے بعد دعا کرنا سنت کے خلاف ہے، روزے میں دعا کرنا بدعت ہے۔ لو پٹھے، ویری گڈ، تو مانگنا نہیں میں دیتا نہیں، قصہ ہی ختم۔ تو اس لیے بولا مولانا آئندہ سے تم ٹینشن نہ لو، جو جا رہا جان دو، جو بیٹھا اس کو لین دو۔ لینے والے بیٹھتے کیا میرے بھائی، لینے والے بیٹھتے۔ ابھی ہمارے مولانا عبدالرشید صاحب میرے کو بولے مولانا ذرا جلدی آئیے گا پلیز، 11 بجے میں 10:30 کو جماعت ختم کر دوں گا، 11 بجے تک لوگ بیٹھے رہیں گے آپ کے انتظار میں۔ بولا جس کو سننا ہے 12 بجے تک بیٹھتا ہوں، ٹریفک جام ہوگا تو میں کیا کروں، اڑ کے آؤں؟ صاحب فون کرے بھائی بے صبری سے، نوالا میں بھی بے صبری سے چاہ رہا ہوں۔ کیا کریں گے میرے بھائی، ٹریفک جام ہو گئی، وہ 25 کلومیٹر دور سے آنا، مولانا حیدرآباد کا چھوٹا ہے۔ میرے پیارے بھائی جس کو لینا ہے انہیں بیٹھتا، اور اپنے پاس کوئی کنڈیشن ہے کیا؟ 500 آدمی ہے تو تقریر کریں گے، 25 ہے تو نہیں کریں گے؟ اپنے پاس تو کنڈیشن ہے، 2 بھی ہے، سننے والے ہیں تو بس سے اپنے پاس۔ اور اللہ بھی کہتا ہے 2 ہو پرواہ نہیں، اخلاص والے ہیں تو میں دینے کو تیار ہوں، مانگنے والا عقیدت سے آئے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ کہتا ہے میرے بندے مجھے میرے رب ہونے کی قسم تو سچے دل سے مانگ لے، میں خدا ہوں، میری پوری کائنات تجھے دینے کو تیار ہوں۔ مانگنے والوں کی ضرورت ہے اللہ کے ساتھ۔ اجی یہ مذہب تو اتنا پیارا ہے، میرے کو بازو والوں کو دیکھا تو اتنا افسوس ہوتا میرے بھائی، ہولا کئی کو گیا کہ پٹا بازو، اچھے بچے چلے آ رہے بھائی،
اجی سمجھدار بچے, اچھی فیملی کے بچے, اچھے خاندان کے بچے, زٹ بول کے نکل جا رہا. ارے والا بے وقوف ہوگا رے بھائی, تو قسمت تیری خراب ہے بھائی. دیکھو میرے بھائی, کامن سینس ہے, کامن. اسلام ایک ایسا مذہب ہے, کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھا رہا, کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا, بعد میں پہلے دعا پڑھ نہیں, پانی پینے سے پہلے دعا, دودھ پینے سے پہلے دعا, سونے سے پہلے دعا, سو کے اٹھتے کی دعا. حد تو یہ ہے بیت الخلا جانے سے پہلے دعا. نجاست والی جگہ, غلاظت والی جگہ, ناپاکی والی جگہ جا رہے ہو تو دعا. غلاظت سے صفائی حاصل کر کے باہر نکلے تو دعا. بولے مولا وضو نہیں, ارے بعد میں کر, پہلے دعا کر. وضو بعد میں کر, دعا پہلے کر. بیت الخلا سے باہر آتے ہی دعا پڑھنا ہے آپ کو. وہاں سے آپ وضو خانے کو آپ بعد میں آئیں گے, مگر پہلے تو دعا پڑھیں گے. ارے یہ وہ مذہب ہے جو بیت الخلا جیسی جگہ جا رہا ہے بندہ تو دعا سکھا رہا ہے, بیت الخلا سے نکلا تو دعا پڑھوا رہا ہے. اور ایسے مذہب کے ماننے والا بول رہا نماز کے بعد دعا کرنا نہیں ہے. اما تو بہت ڈینجر ہے پٹے تو. ارے دیوانے, جو مذہب بیت الخلا کو جاتے وقت دعا پڑھاتا تو نماز پڑھا کے چھوڑ دیتا. ارے دیوانے, جو مذہب بیت الخلا جیسی جگہ بٹھا کے باہر نکلوایا تو دعا پڑھوایا. تو دن بھر 13-14 گھنٹے کا روزہ رکھ کے دعا کرائے بغیر چھوڑ دیتا. کتنا مینٹلی ریٹائرڈ ہے میرے بھائی نے. پٹھا میں کچھ سمجھ رہا نہیں جی, سمجھا تو نہیں جاتا. اس لیے میں بولتا ہوں پٹھے, تو میری بات سمجھ. زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا مگر تو وہاں بھی نہیں بن سکتا. یہ تو پکا ہے بس, یہ تو پکا ہے میرے بھائی. میں بولا کچھ کرتا نہ کو کر, میری بات سمجھ. اور سمجھنے کے بجائے ہلڑ بازی میں آ جا رہے ہیں, ایسے خطرناک خطرناک کمنٹس ڈال رہا بھائی. اللہ بولا لڈو, تم ہماری کیا عزت کر سکتے ہو؟ تم نے جس کا کلمہ پڑھا اس نبی کی عزت تم نہیں کرے تو تم غلاموں کی عزت کیا کر سکتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ کیا وفائی کر سکتے ہو؟ جس نے تمہیں اسلام دلایا, جس نے تمہیں دین دلایا, جس نے کربلا میں جان گنوایا, جس نے کربلا میں گھر کا گھر لٹایا, تم اس کے ساتھ وفا نہیں کر سکے تو ہماری 2 گھنٹے کی تقریر سن کے تم ہمارے ساتھ کیا وفا کر سکتے؟ تم تو ہے ہی بے وفا. تم تمہاری خمیر میں شرارت ملی ہوئی ہے. تم شریفوں کے ساتھ شرافت نہیں کر سکے تو شریفوں کے غلاموں کے ساتھ تم کیا شرافت کر سکتے ہو؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو, سمجھو دین کو. دین سمجھنے کا نام ہے, دین ہلڑ بازی کا نام نہیں, دین جذبات کا نام نہیں, دین جو ہے ٹینشن کا نام نہیں ہے, دین سمجھ کا نام ہے. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے عبرۃ لأولی الالباب, ہم نے عقل والوں کے لیے عبرتیں رکھی ہیں. عقل والے ہونا ہے, کون ہونا بولو؟ آپ مینٹلی ریٹائرڈ ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب عقل والے ہونا, عقل والے تو پورے مسئلے سمجھ میں آتے رہے. ہاؤ بھائی سے ایک پوائنٹ سمجھاتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ پھر ایک لطیف گفتگو کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں. مگر پہلے آپ وعدہ کر لیجئے انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک ہم انشاءاللہ مولا کے لیے گزاریں گے, خوب عبادت کریں گے, خوب روزے رکھیں گے, خوب مولا کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے, اور رمضان میں ایثار اور قربانی دیں گے. کئی کا ایثار؟ کاروبار کا ایثار, بزنس کی قربانی. یہ دیے تجھ اللہ ملتا نہیں. ایک پوائنٹ بتاتا ہوں, یہ پستہ ہاؤس, یہ شاغوس, یہ شاداب, یہ آداب بڑے خطرناک ہے. اچھے لوگ ہیں, اللہ جزائے خیر دے. نامہ خطرناک ہے, بول لوگا نہیں, تم لوگا نہیں بتا دیں گے. وہ ایک مصیبت, ٹینشن کہاں کا پال لوں میں, ایسو ٹینشن آج بہت ہے. تو یہ جو ہوٹلس ہے, میں غور کر کے دیکھا سال بھر ان لوگ حلیم بیچ سکتے نا جی؟ نہیں, سال بھر بیچ سکتے؟ سال بھر بیچتے ہی نہیں.
سال بھر کھچڑی بیچیں گے, نہاری بیچیں گے, بریانی بیچیں گے, دم کا چکن, مرغ مسلم, حلیم نہیں. صرف رمضان میں کئی کو. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ دیکھو, مدینہ بلڈنگ کی شاپنگ سینٹر لاڑ بازار تک سال بھر میلہ لگے ہوا ہے, مگر سال بھر وہ اسٹاک نہیں آتا, وہ راگ و رنگت نہیں ہے, وہ شان و شوکت نہیں ہے. رمضان میں شروع ہوتی. غور کرنے والی بات ہے. کیا سسٹم ہوں گا یہ رمضان میں؟ کئی کو کھانے کے آئٹم بھی رمضان میں, پہننے کے آئٹم رمضان میں, کئی کو. یہ اللہ کی آزمائش ہے. کیا ہے ذرا بولو؟ اللہ کی, ذرا زور سے بولو, یہ اللہ کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرے, سیٹوں کے ذہن بنائے رمضان میں. یہ ایسے کپڑے, ایسی شان, ایسی شوکت, ایسی چمک دھمک, پھر اس کے بعد اصلی گھی کی خوشبو. بھائی سامنے سے گزرے تو گزرنا ٹینشن ہوگا, رکنا ہے گاڑی وہاں. کہے تو گئے رہے بھائی 150 روپے لا ایک ڈبہ, ہونا ہی ہونا ہے وہاں پہ. اب ذرا غور کرنے والی بات ہے پیارے بزرگوں اور دوستو. یہ کئی کو ہے رمضان میں آزمائش ہے. دیکھتے دنیا کا ہو کے رہ جاتا یا مولا کا ہو کے رہ جاتا, شاپنگ سینٹروں کی راگ و رنگت میں پھنس جاتا, یا ہوٹلوں کی لذیذ لذتوں میں پھنس جاتا, یا مولا کی بارگاہ میں آ کے تراویح کے مزے حاصل کرتا, یا مولا کے دربار میں آ کر روزے کے مزے حاصل کرتا, یا مولا کی رضا کے لیے اللہ 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 کرتا. اللہ یہ آزمانا چاہتا ہے, اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ آزمائش ہے دوستو, یہ آزمائش ہے دوستو. اللہ کے واسطے اس آزمائش میں کھرے اترو. جہاں تک ہو سکتا ہے اس آزمائش سے بچنے کی کوشش کرو. اس آزمائش میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو. بعض لوگوں کو دیکھا میں 10 دن شاپنگ سینٹر پھر رہے ہیں. 10 دن 10 دن پھر رہے ہیں. ایک دن جا رہے ہیں اما بابا جان کے کپڑے, ایک دن بیگم کے کپڑے, ایک دن بچوں کے کپڑے, ایک دن اپنے کپڑے. 10 دن رمضان کی شاپنگ میں چلے گئے میرے بھائی. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے بندے میں نے تجھے عبادت کے لیے دیا ہے, میں نے یہ دن تجھے عبادت کے لیے دیے ہیں, میں نے تجھے یہ اللہ اللہ پکارنے کے لیے دیے, یہ شاپنگ سینٹر میں پھرنے کے لیے دیا. لوگ روز آنا. اور خاص بات دیکھو, آپ روزہ کھولتے شروع ہوتی وہ حلیم عروج پہ بام پہ رہتی. کب؟ مسجد میں ادھر تراویح چل رہی, ادھر دیگا خالی ہو رہے. اب دیکھیں گے تراویح کو آتا نہیں, دیگوں کا نہیں جاتا. اب تراویح پڑھ کے 11 بجے نکلا, خلاص ختم ہو گئی بھائی. آزمائش ہے. اللہ کہہ رہا ہے بندے دیکھتا ہوں میری طرف آتا یا ادھر جاتا. آزمائش ہے دوستو, غور کرو, اس آزمائش میں کھرے اترو. یہ دنیا کے مزے ہے. آج پہن لیے رمضان میں, بقرعید تک پھٹ کے اتر جاتا نہیں ہے جی. بولو نا جی, نہیں اترتا. اب جتنے شادی شدہ لوگ ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں, ولیمے میں ایک بہترین سوٹ پہنائے تھے, سیل آئے تھے دیکھو, اور جوڑے کی رقم کی شیروانی ہے, خلاص شادی رہ گئی, کپڑے پھٹ گئے. جو کھانا کھائے وہ فضلہ بن کے نکل جاتا, جو پہنے وہ اتر کے چل جاتا. جتنے حلیمہ کھائے, 5 رمضان کو ایک حلیم کھائے تھے, اب تک ہے. کل کھائے سو نہیں ہے, 5 کی کہاں رہیں گی جی. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, جو کھائے وہ فضلہ بن کے نکل جاتا, جو پہنے وہ پھٹ کے اتر جاتا. مگر خدا کی قسم جو یہ 10 دن سے ایک قرآن سن لیے, یہ دنیا میں بھی کام میں آتا, یہ خبر میں بھی کام میں آتا, یہ محشر میں بھی کام میں آتا. اور یہی قرآن, یہی تراویح, یہی روزہ, یہی عبادت گناہگار کو کھینچ کھینچ کے جنت میں لے کر جاتے, جنت میں لے کر جاتے. حدیث شریف میں آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے, قرآن اور روزہ گناہگار کی شفاعت کرائیں گے, اسے کھینچ کر جنت میں لے کر جائیں گے. اللہ اکبر. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, اب بس ایک بات سنا کر پھر اصل بات کی طرف ایک
اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ انشاءاللہ تعالی لے چلتا ہوں. ذرا غور کریں، قربان جائیں آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اللہ اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا کی، کیا شان کے مالک ہیں ہمارے سرکار. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ کی رحمت اتنی وسیع اتنی وسیع اتنی وسیع ہے، اللہ کا فضل اتنا عام اتنا عام اتنا عام ہے. قربان جائیں آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے. کئی کے لیے؟ معراج کے لیے. جب حضور معراج شریف سے واپس آ رہے تھے، معراج شریف سے حضور واپس آ رہے تھے، تو رب کریم نے آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر فکر کے آثار دیکھے، فکر کے آثار. تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے محبوب، میں نے آپ کو معراج کروائی، عروج کی انتہا کو پہنچایا، اپنے دیدار سے مشرف کرایا. میرے پیارے، آپ پھر دنیا کی طرف جا رہے ہیں تو ایک فکر آپ کے چہرے پر سجی ہوئی ہے. پیارے، بات کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ، میری تو معراج ہو گئی کہ میں نے تیرے دیدار سے اپنے آپ کو مشرف کر لیا، لیکن مولا مجھے میری امت کی معراج کی ٹینشن لگی ہے، میرے امت کی معراج کی فکر مجھے ستا رہی ہے. تو کہا، اے حبیب، آپ اپنی امت سے بس ایک میری بات کہہ دو کہ وہ کبھی میرے دشمن کو اپنا دوست نہ بنائے. جب وہ میرے دشمن کے شر سے بچ جائے گا تو میں جنت کا اس کو حقدار بنا دوں گا. اللہ کا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. کون ہے؟ ذرا بولیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمائے، ان الشیطان للانسان عدو مبین یا ایها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. اللہ رب العزت نے بار بار قرآن میں کہا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اپنے صحابہ سے وعدہ لیے حضور نے. آقا علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی، بیعت لے کر کہا کہ صحابیوں، وعدہ کرو کہ تم کبھی شیطان کے شر میں مبتلا نہیں ہوگے، شیطان کے شر میں مبتلا نہیں ہوگے. دوزخ میں ہرگز میرا کوئی امتی نہیں جائے گا مگر وہی امتی جائے گا جو شیطان کے شر میں مبتلا ہو جائے گا. میں انہی لوگوں کو دوزخ میں دیکھ رہا ہوں جو شیطان کے شر میں پھنس جاتے ہیں، شیطان جن کو اپنا شکار بنا لیتا ہے، شیطان جن کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے، وہی لوگ شیطان کے شر میں مبتلا ہوتے ہیں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے واسطے شیطان کے شر میں اپنے آپ کو مبتلا مت ہونے دو، بچو. آقا علیہ السلام کی سنت کے پیکر بنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرو، حضور سے کامل محبت کامل محبت کامل محبت. محبت کس کا نام ہے؟ صرف زبان کے الفاظ کی ادائیگی کا نام محبت نہیں ہے، یہ بھی محبت کا ایک ذریعہ ہے، یہ بھی ایک محبت کا ایک طریقہ ہے. لیکن کامل محبت جس کو کہتے ہیں وہ صرف زبان سے اپنے محبوب کی تعریف ہی نہیں کرتا بلکہ اپنی اداؤں سے بھی محبوب کے رنگ کا اظہار کرنے لگ جاتا ہے. ہماری ہر ادا میں، ہماری ہر حرکات و سکنات میں ادائے مصطفیٰ جھلکنا چاہیے، سنت مصطفیٰ جھلکنا چاہیے، کردار مصطفیٰ جھلکنا چاہیے. تہذیب و تمدن جو مصطفیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ تہذیب و تمدن ہمارے اندر نظر آنا چاہیے. اور حتیٰ کہ ہم ایسے انسان بن جائیں کہ اگر ہم دور سے آ رہے ہو، 2 کلومیٹر دور سے اگر کوئی ہمیں دیکھ لے تو یہ نہ کہے کہ فلاں کا بیٹا آ رہا ہے، فلاں کا بھائی آ رہا ہے، فلاں کا باپ آ رہا ہے، فلاں کا رشتہ دار آ رہا ہے یا فلاں سیٹ آ رہا ہے، بلکہ دیکھنے والا کہہ دے، دیکھو دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام آ رہا ہے. ہمارا کردار اتنا نرالا ہو جانا چاہیے، ہماری شان ایسی عظمت والی، ایسی شان والی، ایسی رفعت والی ہونی چاہیے. پیارے دوستو، اب ایک اہم مسئلہ جو آج کل امت مسلمہ کو بڑا تباہ کر رہا ہے،
جو امت مسلمہ جس میں پریشان اور جو ہے جس کی شرارت کا شکار ہو چکی ہے، جس میں امت مسلمہ بڑے ٹینشن سے گزر رہی ہے، امت مسلمہ کی نظر میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے پیچیدہ مسئلہ پڑ گیا ہے، بالخصوص نوجوان نسل اس طرف جو ہے پریشانی کا شکار ہو رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ ایک 10 منٹ آپ مجھے دیں، اس مسئلے کے متعلق ایک علمی گفتگو آپ کے گوشے گزار کروں گا، انشاءاللہ تعالی آپ اس سے بہت انشاءاللہ تعالی علم حاصل کریں گے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور کل سے آپ گلی میں بیٹنگ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ سناؤں بھائی، سناؤں؟ وہ مسئلہ ہے تراویح میں 20 رکعت پڑھنا یا 8 رکعت پڑھنا۔ لچکدار گفتگو ہے، سنیں گے انشاءاللہ، سنیں گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستو سن لیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تراویح میں 20 رکعت پڑھنی چاہیے یا 8 رکعت پڑھنی چاہیے؟ سناؤ؟ کوئی ٹینشن تو نہیں نا؟ 8 رکعت والے بھی ہے کیا؟ ارے رہتے تو اچھا تھا جی، رہنا تھا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت نماز تراویح پڑھے، 8 رکعت نماز تراویح، 8 رکعت نماز تراویح پڑھے۔ اتنا بولا گیا، اتنا بولا گیا، اتنا بولا گیا کہ بھولی بھالی عوام کے ذہنوں میں آ گیا کہ 20 رکعت پہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ بھولی بھالی عوام، بالکل ایسے ہمارے نوجوان جو علماء کی صحبت سے دور ہیں، علمی مشغلوں سے دور ہیں، اللہ والوں کی صحبت سے دور ہیں، دینی تعلیمات سے دور ہیں، وہ جب کبھی بھی ان کے ساتھ اٹھتے ملتے بیٹھتے ہیں، ان لوگ کیا کرتے، نوجوانوں کو طوطے کو رٹائے سا رٹا کے چھوڑ دیتے۔ انہیں پانٹا پہ کہنے ٹھہرا 8 رکعت ہے، چبوترے کہنے ٹھہرا 8 رکعت ہے، مدینہ بلڈنگ چورس 8 رکعت، چارمینار 8 رکعت۔ ارے باپ رے باپ، جان دیکھا وہاں پکار رہا۔ ہمارا بھولا بھالا نوجوان بیچارہ سنا تو بڑا ٹینشن میں آ گئی، باپ رے باپ، جان دیکھا وہاں 8 رکعت 8 رکعت 8 رکعت 8 رکعت۔ ارے اگر ہے کیا بھائی 20 رکعت والی کوئی حدیث؟ ہے نہیں، 20 رکعت والی کوئی حدیث نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ایک بڑی تہمت ہم اہل سنت والجماعت پر لگائی گئی۔ پہلی ایک بات سن لے دوستو، میں آپ کو ایک بڑا مسئلہ عرض کر دیتا ہوں۔ 20 رکعت والی پہلے حدیث سن لیجئے، انشاءاللہ اس کے بعد ایک بڑی پیاری گفتگو آپ کو سناتا ہوں۔ قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو 20 رکعت والی تراویح کی نماز کی حدیث ہے، جو خود آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اس کو آپ سن لیجئے۔ پہلے میں دلائل کن کتابوں کے لائے ہوں پہلے وہ بھی سنا دیتا ہوں، کتابوں کے نام سن لے۔ سنن بیہقی شریف حدیث کی کتاب ہے، سنن بیہقی شریف، امام طبرانی کی معجم الکبیر، تیسری کتاب کا نام سن لے معجم الاوسط، چوتھی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، چوتھی کتاب مسند عبد ابن حمید، پانچویں کتاب مجمع الزوائد، چھٹویں کتاب زجاجۃ المصابیح شریف، ساتویں کتاب مسند ابن عباس، آٹھویں کتاب خلاصۃ الاحکام للنووی، نویں کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب آپ ذرا غور کرتے چلے جائیں، اتنی کتابوں میں یہ حدیث درج ہے۔ اب اگر آئندہ اگر آپ کسی آٹو والے سے سنیں یا ٹانگے والے سے سنیں یا ترکاری والے سے سنیں تو ٹینشن مت لو۔ بڑے 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 اللہ والوں نے، محدثین نے 1400 سال کی تاریخ کے بڑے بڑے مفسرین محدثین نے اس پر اکتفا فرمایا ہے۔ کیا ہے حدیث شریف بھی سن لیجئے۔ میں پہلے دلائل، پہلے کتابوں کے نام اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو حدیث کی اہمیت معلوم ہو۔ اب سن لیجئے، فرماتے ہیں عن ابن عباس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في شهر رمضان ب20 ركعة والوتر۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کتنے؟ ذرا زور سے بولیں۔ 20 رکعت نماز تراویح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادا کیا کرتے تھے۔ اب دوسری بات،
یہ لوگ جتنی احادیث لے کر آتے ہیں آپ غور کر کے دیکھیں 8 رکعت والی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ حدیث روایت ہے, مروی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حدیث کوڈ کرتی ہیں, جو حدیث بیان کرتی ہیں, جو حضور کے حالات بیان کرتی ہیں, آپ اس حدیث میں غور کر کے دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں حضور کا یہ 11 رکعت نماز پڑھنے کا عمل ماہ رمضان شریف میں بھی تھا اور غیر رمضان میں بھی تھا. ماہ رمضان میں بھی تھا اور غیر رمضان میں بھی تھا. آپ بتائیں تراویح کی نماز غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہے؟ ذرا زور سے بولیں. تو پتا کیا چلا ماہ رمضان میں بھی کوئی عمل ہے اور غیر رمضان میں بھی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تراویح کی نماز نہیں ہے بلکہ وہ تہجد کی نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ اور میں جو آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, یصلی فی شہر رمضان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک شریف کے مہینے میں ب20 رکعتا والوتر 20 رکعت نماز اور وتر ادا کیا کرتے تھے. یہ غیر رمضان اس کے اندر نہیں ہے, یہ صرف رمضان کا عمل ہے. تو پتا چلا رمضان کی جو تراویح ہے وہ 20 رکعت ہے. رمضان کی جو تراویح ہے وہ, ذرا زور سے بولے. ایک اور مسئلہ بھی سن لیجئے لگے ہاتھوں. یہ جو لفظ تراویح ہے, تراویح, یہ جو لفظ تراویح ہے یہ جمع کا لفظ ہے. کیا ہے؟ ذرا زور سے بولے. جمع ہے. اس کا واحد بنتا ہے ترویحہ. ترویحہ. پیارے بزرگوں اور دوستو, ذرا غور کرنے والی بات ہے, یہ جو ترویحہ لفظ ہے, ترویحہ جو ہے یہ نماز کا نام نہیں ہے. ترویحہ اس کا جو معنی بنتا ہے, ترویحہ کا مطلب ہے ہر 4 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام کر لینا, کچھ سکون پا لینا, کچھ ریسٹ کر لینا. ترویحہ. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ آ گئی؟ ترویحہ. تو آپ پہلے 4 رکعت پڑھے تو کیا بنا؟ ترویحہ. اس لیے ہمارے پاس 4 رکعت کے بعد کیا کرتے, تھوڑا ریسٹ لیتے. دیکھیے, سبحان ذی الملک والملکوت, قرآن کی آیت پڑھا, میں پوری آیت پڑھا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, ماہ رمضان سے متعلق جو قرآن کی آیت آئی اس میں کہہ رہا ہے اللہ کی تکبیر کو بلند کرو. اسی آیت کی یہ تفسیر ہے. 4 رکعت نماز کے بعد اللہ کی تکبیر بلند ہو رہی ہے. سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء, ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت, سبحان الملک المعبود, سبحان الملک المقصود, سبحان الملک الموجود, سبحان الملک الحی الذی لا يموت ولا یفوت, جو کبھی مرنے والا نہیں ہے, جو کبھی فوت ہونے والا نہیں ہے. کون ہے وہ؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی تکبیر کو بلند کرو رمضان میں. انہیں کیا کر رہا, 4 رکعت پڑھتے کی. یہ سورہ میں یوسف علیہ السلام پر ظلم و زیادتی کا واقعہ ہے. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بہت ستایا. تو کہیں کو ٹینشن لے رہا, تو اللہ کا ذکر کر رہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے پورے 12 مہینے رکھے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے, لوگوں بچڑے کی پوجا میں لگ گئے. تو کہیں کو ٹینشن میں لگ گیا رے بڑے بھائی.
موسیٰ علیہ السلام کے قصے بیان کرنے پورے 12 مہینے، پورے تیرے ٹیویاں ہیں، تیرے پورے لکھ لکھ کے بھرے سو کتاباں ہیں، تیرے پورے مدرسے ہیں، تیرے پورے مسجداں ہیں، پورے ممبراں ہیں، پورے محراباں ہیں، سوب جا کے یہی وقت ملا. بولو نا جی بڑے بھائی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ نا میرے بڑے بھائی. اجی اگر یہی وقت رہتا تو پھر بڑے بڑے اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء، صلحاء، شہداء، بڑے بڑے اکابر، اسلاف گزرے، کسی نے بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تشریحات بیان کرنا، ترجمے بیان کرنا. کون سے صحابی کرے تھے؟ بولو نا پٹھے. آپ لوگوں نے پوچھ رہا ہوں، پٹھوں کو پوچھ رہا ہوں. پٹھے کون کرے تھے؟ پٹھے بولو، پٹھے. وہ صحابی کا نام بتاؤ جو 4 رکعت پڑھنے کے بعد قرآن کے ترجمے، تفاسیر اور قرآن کی باتیں بیان کرتے تھے. میں اس کا مخالفت نہیں کر رہا ہوں، مگر تم ایک جو بزرگوں کا عمل توڑنے کی کوشش کر رہے ہو، میں اس کا رد کر رہا ہوں. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے اور اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکبروا اللہ. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی تکبیر کو بلند کرو. اسی لیے اب اگر کسی کو پانی پینے جانا ہے تو نبی تکبیر پڑھ لیتے ہوئے جا رہا. کسی کو تھوڑا ریسٹ لے کے بیٹھنا ہے، تھوڑا ریسٹ لے کے بیٹھ گئے. امام حافظ صاحب کو بھی موقع مل گیا، ذرا قرآن کھول کے دیکھ لیے، مولانا صاحب تکبیر پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ مزے لے رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اللہ. تو یہ 4 رکعت کے بعد یہ جو تھوڑی دیر جو بیٹھتے ریسٹ لیتے نہیں، اس کو بولتے ترویحہ. یہ ریسٹ لینے کا نام ترویحہ ہے. اب ذرا غور کرو میرے بھائی، میں یہ مسئلہ اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو. ان لوگ بول رہے ہیں 8 رکعت تراویح ہے. آپ کسی بھی اہل حدیث نوجوان کو پوچھ لیجئے، پٹھے کیا نیت کرتے تم؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت سنت نماز تراویح کی. قیام اللیل کوئی بھی نہیں بولتے. قیام اللیل کوئی بھی. سب لوگ کیا بولتے؟ تراویح. کیا بولتے؟ تراویح. یہاں بورڈ پہ بھی لکھا ہے انشاءاللہ چاند رات سے مسجد اعظم میں نماز تراویح. بازو والوں کا نے بھی یہی لکھا ہے نماز تراویح. تو تراویح کا جو لفظ ہے، یہ لفظ کہاں سوٹیبل ہوتا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تراویح بولنے کے لیے واحد بنا ترویحہ. ترویحہ مطلب 4 رکعت کے بعد کی بیٹھک. اب اس کا تسنیہ بنتا ہے ترویحتان. 8 رکعت کے بعد دوسری بیٹھک. 8 رکعت کے بعد 8 رکعت کے بعد تراویح بنا، ترویحتان بنا. کیا بنا؟ تو اب اگر کوئی 8 رکعت پڑھنے والا ہے تو تراویح نہیں بولنا. ایمانداری اور شرافت کی بات ہے. نہیں، ہمارے پاس یہ 4 مینار ہے. 4 مینار کئی کو بول رہے ہیں 4 مینار ہیں. 3 رہے تو 4 مینار بول سکتے. سبحان اللہ، بہت سمجھدار ہو، جلدی بولو. 3 رہے تو 4 مینار بول سکتے. اگر 3 مینارہ ہیں تو 4 مینار نہیں بول سکتے. اس کو 4 مینار اس واسطے بول رہے 4 مینارہ ہیں. نہیں، ایسی مثال دے تو پٹھے کیا بھڑکتے بھائی. ابا بابا بابا بابا. اور میرے کو پورے معلوم ہے پیارے بزرگوں اور دوستوں، 4 مینار بولنے کے لیے 4 مینارہ ہونا ضروری ہے. اسی طرح تراویح بولنے کے لیے کم سے کم 3 بیٹھک ہونا ضروری ہے. پہلی بیٹھک 4 رکعت کے بعد ہوئی تو ترویحہ ہو گیا. دوسری بیٹھک ہوئی تو ترویحتان ہو گیا. تیسری بیٹھک ہوئی تو ترویحات ہوا اور تراویح ہوا. جمع بنتی ہے ترویحات، یا پھر ہو گئی جماعت تراویح. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، تراویح بولنے کے لیے، ترویحات بولنے کے لیے کم سے کم 3 بیٹھک بیٹھنا. ذرا زور سے بولے، ذرا زور سے بولے، ضروری ہے. گلی کو چورستہ بولتے. بولو نا جی. کہاں ہے پٹھے تمہارا گھر؟ گلی میں، چورستے پہ ہے. چورستے پہ آ کر ٹھہر کے کہاں رو دکھ رہا اتنے والا بازو گلی ہے نہیں، اندر آ جاؤ ورنہ. ارے باپ رے باپ، بہت ڈینجر ہے پٹھے. تو چورستے پہ بول کے بلا کے گلی میں لے کے جا رہا. پٹھا ایسی ہے جی، 8 رکعت بول تراویح بول کے بلا رہا، 8 رکعت کو لے کے جا رہا.
8 रकत अगर आप बोलते हैं तो आप तरावी नहीं बोल सकते। आप किसी भी मदरसे में, चाहे आप अहले हदीसों की यूनिवर्सिटी को चल जाइए, चाहे आप तबलीगी जमात की यूनिवर्सिटी चल जाइए, चाहे आप जमात इस्लामी के किसी भी आलिम दीन के पास चल जाइए, जाके पूछिए हजरत मैं 8 रकत पढ़ रहा हूं, तरावी बोल सकता हूं क्या? ये लफ्ज ये 8 रकत के लिए सूटेबल है क्या? क्योंकि 8 रकत में सिर्फ 2 बैठक होते हैं, हर 4 रकत के बाद 1 बैठक, तो फिर 2 बैठक पे तरवी हतान होता है, तो फिर ये तरावी का लफ्ज इस पे सूटेबल है? नहीं बाबा, वो नहीं बोलना चाहिए, जरा खुल के बोलो ना। बात समझ में आई दोस्तों? तो आप खुद अंदाजा कर लीजिए, अगर कोई आदमी तरावी का लफ्ज बोलना चाहता है तो लफ्ज़े तरावी के इस्तेमाल के लिए उसको कम से कम 12 रकत, और या फिर नहीं तो हम सुन्नियों की तरह 20 रकत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 12 रकत के बाद तीसरी बैठक होती है, तो तरवीहात और तरावी का लफ्ज अब सूटेबल है। 16 रकत के बाद चौथी बैठक होती है, तो तरवीहात और तरावी का लफ्ज अब बोला जाएगा। और खुदा की कसम, हम 5 बैठक 20 रकत पढ़ के बैठते हैं, तो जमा का सेगा 3 के बाद शुरू, 3 से शुरू होता है, चौथे पे भी बोला जाता है, 5वें पे भी बोला जाता है, 50 पे भी बोला जाता है। तो 5वीं बैठक हमने बैठी, और कुर्बान जाए अलीउल मुर्तजा के नाम का वजीफा हमने पढ़ा है। तो 5वीं बैठक बैठने के बाद जब आप बोलते हैं तरावी में चांद रात से इसका एहतिमाम है, तो आप हक पे हैं, आप सही है। 8 रकत और लफ्ज तरावी दोनों एक जगह जमा। रात में क्या धूप थी बाप? अरे ऐसा नहीं हो सकता बाप, हो सकता? रात में धूप होती तो तरावी में 8 रकत नहीं होती। इल्मी नुक्ता है भाई, आप लोग समझो नको समझो, बाजू वाला तो अंदर तक समझता भाई। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब दूसरी हदीस से पाक सुन लीजिए। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की बात है। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की बात है। अन यजीद इब्न रुमाना अन्नहु क़ाल कान अन्नास यक़ूमून फी ज़मान उमर इब्न अल-ख़त्ताब फी रमज़ान 23 रकअतन। कितने? 23 रकअतन। कब? फी ज़मान उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में हजरत यजीद बिन रुमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि लोग, इन्होंने नहीं, लोग, कौन लोग? उमर के, हजरत उमर के जमाने के लोग थे तो कौन थे? एक ठहरे थे तो सहाबी थे, पीछे ठहरे थे तो ताबई थे। सहाबा और ताबईयों का अमल क्या था? फरमाते हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में सहाबा का और ताबईयों का अमल यह था कि वो माह रमजान मुबारक शरीफ में 23 रकत नमाज तरावी अदा करते थे। 23 रकत पढ़ा करते थे, जिसमें 20 रकत तरावी के होते थे और 3 रकत वितर के हुआ करते थे। कितने? 23 रकत पढ़ते थे, 20 रकत तरावी के और 3 रकत। अब प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब जरा गौर करिए, ये जो हदीस शरीफ है हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने की बात हो रही है। बल्कि रिवायात में आता है कि कुर्बान जाएं, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बैठने वाले सहाबा का अमल फरमाते हैं कि 20 रकत तरावी पर सहाबा इकराम का अमल क्या था। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस है, वो रिवायत करते हैं, हजरत अब्दुल अजीज बिन रफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया हजरत सैयदना उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रमजान मुबारक शरीफ में मदीने में, कहां पर? मदीने में, युसल्ली बिन्नास फी रमजान बिल मदीनति 20 रकअतिन। कौन? हजरत
عبدالعزیز بن رفیع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں رمضان المبارک شریف میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے. کتنے؟ 3 رکعت وتر اور 20 رکعت نمازیں. یہ کہاں کا عمل بیان ہو رہا ہے؟ مدینہ شریف کا. اور کس کا عمل بیان ہو رہا ہے؟ حضرت ابی ابن کعب صحابی رسول کا. بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت عبدالعزیز بن رفیع بیان کر رہے ہیں. اب ذرا سوچو، ابی ابن کعب کے پیچھے نماز پڑھے تو کون نماز پڑھنے والے تھے؟ صحابہ اکرام پڑھنے والے تھے. اگر 8 رکعت نماز ہوتی تو وہاں صحابہ حضرت عمر کو روکنا تھا یا ابی ابن کعب کو روکنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے، آپ 20 کئی کو پڑھائے. اے عمر، آپ لوگوں کو بلا بلا کر، حافظ قرآن کو بلا بلا کر 20 رکعت نماز تراویح کا حکم دے رہے ہیں. اے عمر، رسول اللہ جب 8 رکعت پڑھتے تھے تو آپ نے 20 رکعت کا حکم کیوں دیا؟ اور ایک بات میں پوچھتا ہوں، اگر نعوذ باللہ حضرت عمر اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ اگر غلط کام کرتے تو کیا دوسرے صحابہ اکرام خاموش رہتے؟ ان کا کرنا اور ان کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی قسم مصطفیٰ نے تراویح کی رکعت 8 امت کو نہیں دی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے 20 رکعت نماز تراویح عطا فرمائی. تبھی تو صحابہ اکرام 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے بھی تھے اور صحابہ اکرام 20 رکعت نماز تراویح پڑھایا بھی کرتے تھے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب تیسری حدیث لے لیجئے. عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری. بخاری بخار آ گیا پٹھوں کو بخاری بولتے بولتے. لیجئے شرح صحیح بخاری میں علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے حضرت اعمش کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی ہے جس میں واضح طور پر مذکور ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کون صحابی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود. میں اس لیے نام کو بلنک کر رہا ہوں کیونکہ میں پٹھوں کے علاقے کو گیا تو دیکھا مدرسے عبداللہ ابن مسعود. آہا لڈو خالی ان کے نام کا مدرسہ رکھ لیتے، ان کے عمل پہ عمل نہیں کرتے. سنو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح میں قال الاعمش كان يصلي 20 ركعة ويؤتر بثلاث. فرماتے حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان المبارک شریف میں 20 رکعت نماز تراویح اور وتر پڑھایا کرتے تھے. 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے اور وتر پڑھاتے. 3 رکعت. کتنے رکعت؟ 3 رکعت وتر پڑھاتے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے بعد اب کسی بات کی دلیل کی موجود ضرورت ہے؟ اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ جو مینار نور بنے ہوئے ہیں اسلام کے. حضرت عمر جیسی جلیل القدر ہستی، مولائے کائنات علی المرتضیٰ جیسی جلیل القدر ہستی، حضرت سیدنا ابی ابن کعب جیسی جلیل القدر ہستی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی. اب سن لو دوستو، ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، حق اور ایمان سے بتائیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح پر اکتفا فرماتے، یہی سنت رسول ہوتی، حق اور ایمان سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولو، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سنت رسول کو ترک کرتے؟ نعوذ باللہ. کیا حضرت ابی ابن کعب اس سنت رسول کی مخالفت کرتے؟ کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ حضرت عمر، حضرت ابی ابن کعب، حضرت عبداللہ ابن مسعود یا مولائے کائنات علی المرتضیٰ کی وجہ سے اپنی جان سے زیادہ عزیز رسول کی سنت کو ترک کر دیتے؟ بولے نہیں کرتے نا. تو پتا کیا چلا؟ صحابہ اکرام کا اجماع اور ان صحابہ اکرام کا امامت پر اکتفا، 20 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت وتر کا پڑھانا خدا کی قسم اس بات کی دلیل ہے
کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے تراویح کی 8 رکعت نہیں دیکھی، بلکہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے 20 رکعت نماز تراویح لی ہے۔ چلیے، میں جو بھی بات عرض کرتا ہوں، میرا کسی جماعت کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے، کسی جماعت کو، خدا کی قسم اللہ کے گھر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، کسی جماعت کو تکلیف دینا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن جو آج نوجوان ہمارے گمراہ ہو رہے ہیں، بے دین ہو رہے ہیں، عقیدوں کو بگاڑ رہے ہیں، اپنی طبیعتوں کو جو ہے نعوذ باللہ عشق رسول سے دور کرتے جا رہے ہیں، ان نوجوانوں کو صحیح بات بتانا اور ان کو بھٹکنے اور گمراہ ہونے سے بچانا میرا مقصد ہے۔ بس اس مقصد کے تحت ایک چیلنج کرتا ہوں۔ میں نے تو 4 جلیل القدر صحابہ کا عمل سنایا، اور ابھی انشاءاللہ تعالی 25 جلیل القدر ہستیوں کا عمل بھی سناؤں گا۔ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی سنا دیا۔ اب اگر آؤ کسی کے پاس بھی یہ دلیل ہے تو لا لو کہ حضرت عمر نے 8 رکعت نماز پڑھی، حضرت علی نے 8 رکعت نماز پڑھی، حضرت ابی ابن کعب نے 8 رکعت تراویح پڑھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے 8 رکعت تراویح پڑھی، یا حضرت عثمان ابن عفان نے 8 رکعت تراویح پڑھی، یا کربلا میں اپنی جان گنوا کر اپنی آل و اولاد کو شہادت کا جام پلا کر نانا کے دین کو بچانے والے امام حسن اور امام حسین نے اگر 8 رکعت پڑھی ہو تو لا کر دے دے، لا کر دے دے، بتا دے میرے بھائی۔ اب اس سے بڑی دلیل اور کیا دوں؟ اب اور مسئلہ سن لیجئے، آئیے پھر سیر کرتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے 20 رکعت نماز تراویح کی، اس کو ہندوستان کے ایک عظیم بہترین اسکالر، ایک جلیل القدر عالم دین علامہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ نے لکھی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ کتاب 1 لاکھ کتاب بناؤں اور مفت میں سب کو تقسیم کر دوں، 1 لاکھ کتاب بناؤں اور تقسیم کر دوں، کیونکہ آج کے زمانے کے حالات کے اعتبار سے یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اب آئیے پیارے بزرگ اور دوستو، ایک بڑی لطیف بات آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، ہر فتنہ اور ہر اختلاف، ہر انتشار آپ کے ذہن و گمان، آپ کے وہم و خیال سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سن لیجئے، 20 رکعت نماز تراویح پر، یہ آج کل کا مسئلہ نہیں ہے، پوری 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے۔ 1400 سال کے وہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہاء، مفسرین، جو اپنے اپنے زمانے کے مجدد ہوا کرتے تھے، جو اپنے زمانے میں سارے عالموں، حافظوں، مفسروں، محدثوں کے سردار ہوا کرتے تھے، جن کی بارگاہوں میں سارا زمانہ گھٹنے ٹیک دیا کرتا تھا، جن کو خدا کی قسم نہ صرف اہل سنت، دنیا کی ہر جماعت والے جن کو ماننے پر مجبور ہیں اور جن کو مانتے ہیں، وہ علماء کرام، وہ اللہ کے محبوبوں، وہ اللہ کے مفسر اور محدث بندوں کی کیا عمل تھا دیکھیے۔ فرماتے ہیں حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب کے ہیں؟ 150 ہجری کے ہیں۔ کب کے ہیں؟ 150 ہجری کے ہیں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، 150 ہجری کے، 2ری صدی ہجری کے بزرگ ہیں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، 2ری صدی ہجری۔ یہاں کی وہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اوپر سے آپ کو لے آ رہا ہوں بالکل رسول اللہ کے زمانے سے۔ رسول اللہ کی بھی میں نے آپ کو عمل سنایا، رسول اللہ کا عمل بتایا، صحابہ کا عمل بتایا۔ آپ سنیے، 2ری صدی ہجری میں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے، اور سارے اپنے ماننے والوں کو 20 رکعت تراویح کے سنت ہونے کا یقین بھی دلا چکے تھے، اور سارے لوگ اس زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ 3ری صدی ہجری میں حضرت سیدنا امام عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت نماز تراویح پر قائل تھے۔ 3ری صدی ہجری میں امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر 3ری صدی ہجری میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ بھی 20 رکعت نماز تراویح پر اکتفا کرتے اور یہی زندگی بھر پڑھا کرتے، پوری زندگی یہی پڑھا کرتے، کبھی انہوں نے 8 رکعت نہیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد 34 صدی ہجری میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ،
چوتھی صدی ہجری میں امام طبرانی رحمت اللہ علیہ، 5ویں صدی ہجری میں امام بیہقی شافعی رحمت اللہ علیہ، شارح موطا علامہ ابو الولید مالکی رحمت اللہ علیہ، شمس الائمہ سرخسی حنفی رحمت اللہ علیہ، پھر 6ویں صدی ہجری میں علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ، سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، ملک العلماء کاسانی حنفی رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن رشد مالکی رحمت اللہ علیہ، 7ویں صدی ہجری میں علامہ ابن خدامہ حنبلی رحمت اللہ علیہ، امام شرف الدین نووی شافعی رحمت اللہ علیہ، ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی حنفی رحمت اللہ علیہ، 8ویں صدی ہجری میں 8ویں صدی ہجری میں علامہ ابن تیمیہ بھی. یہ سارے بزرگ میں آپ کو پہلی صدی سے لے کے 8ویں صدی تک لایا. 8ویں صدی پہ اس لیے رکا کیونکہ علامہ ابن تیمیہ جو ہے یہ بھی 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے. کتنے؟ 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے. چلو پورے بزرگوں کو چھوڑ دو، ثابت کر دو کہ علامہ ابن تیمیہ نے 8 رکعت نماز تراویح پڑھ لی ہے. اب اس سے بڑا مسئلہ اور کیا ہے؟ آئیے چلتے ہیں 9ویں صدی ہجری میں. 8ویں صدی ہجری میں ایک اور بزرگ ہیں. 8ویں صدی ہجری میں علامہ امام زیلعی رحمت اللہ علیہ. 9ویں صدی ہجری میں مجمع الزوائد کے مصنف علامہ حیثمی رحمت اللہ علیہ. 9ویں صدی ہجری میں فتح الباری صاحب فتح الباری حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمت اللہ علیہ. کون ہے؟ شرح صحیح بخاری کے مصنف، شارح صحیح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ. 9ویں صدی ہجری علامہ بدر الدین عیری حنفی رحمت اللہ علیہ. 9ویں صدی ہجری میں صاحب فتح القدیر علامہ ابن حوام حنفی رحمت اللہ علیہ. 10ویں صدی ہجری میں علامہ محمد بن یوسف صالحی رحمت اللہ علیہ. 10ویں صدی ہجری میں علامہ ابن نجیم حنفی رحمت اللہ علیہ. 11ویں صدی ہجری میں صاحب مرقات المفاتیح ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ. اور مجمع الانہار علامہ عبد الرحمن محمد رحمت اللہ علیہ. اور 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. اور 13ویں صدی ہجری میں علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ. اور 14ویں صدی میں حضور سیدنا محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ. بانی جامع نظامیہ حضور امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ. پہلی ہجری سے لے کر آپ کو 14ویں صدی ہجری تک، پہلی صدی ہجری سے 14ویں صدی ہجری تک میں نے وہ اکابر بزرگوں کے نام آپ کو اس کتاب سے گنوا دیے ہیں، بتلا دیے ہیں، جنہوں نے پوری 1400 سال کی تاریخ میں کوئی ان کا ثانی پیدا نہیں ہوا. ہر دور میں ہر صدی کے یہ امام رہے. اپنے اپنے دور کے جو امام ہے، دنیا جن کی امامت کو آنکھ بند کر کے مانتی رہی، وہ بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ، محدثین، مفسرین، فقہا، پوری زندگی یہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے رہے، پوری دنیا کو پڑھواتے رہے. اب اگر آپ اتنے بڑے بڑے اللہ والوں کو چھوڑ کے ویلڈنگ والا بولا سن لیے، ٹماٹے والا بولا سن لیے، ترکاری والا بولا سن لیے، ٹائی لگا کے بولا سن لیے، کوٹ پہن کے بولا سن لیے، تیلگو میں بولا سن لیے، انگلش میں بولا سن لیے، مراٹھی میں بولا سن لیے، وکیل بولا سن لیے، سیکسی، کیا میرے بھائی آپ یہ اللہ ملیہ کے پیچھے اپنی زندگی کو لگا کے آپ اللہ والوں سے اپنا تعلق کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ آپ کو نیبروں کو، آپ لوگاں تو اپنے ہیں. جو آج کل کی نوجوان نسل جو باتوں میں بہک رہی ہے، اس نوجوانوں کو میری طرف سے نظر اور گفٹ پیش کر رہا ہوں. میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، اللہ کے واسطے ان کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو، اپنے نبی سے اپنا رشتہ مت توڑو. خدا کی قسم اس دھرتی پر جتنوں نے نماز تراویح پڑھی ہے آج تک 20 رکعت نماز تراویح پڑھی. حد تو یہ ہے آج بھی 1400 سال سے مسجد نبوی شریف، مسجد حرام میں 20 رکعت نماز تراویح ادا ہوتی. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس پر انشاءاللہ تعالی ضرور بضرور قائم رہیں گے اور لوگوں کو بھی انشاءاللہ ہدایت کی بات بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ